الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق والصلاة والسلام على تحية الإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللهم صل على محمد وعلى معزز سامعین کرام ماتمداران مسلم کربلا شہزاد کونین عالم دوسرا چاہنے والوں یہ فرش عزا یہ مجلسیں جو ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں تو یہ درس ہمیں اپنی مرضی سے اس فرش عزا کو بچھا کر نہیں لی بلکہ اس فرش عزا کو بچھا کر توحید کا درس دینے والی عالمہ غیر معلمہ علی کی بیٹی جس کا نام اللہ کی جانب سے منتخب ہوا تو اسے زینب کہا گیا۔ ہم نے اپنی مرضی سے فرش عزا نہیں بچھایا۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، دیکھیے میں چاند رات سے یہاں مجلس سے پڑھ رہا ہوں، جس وقت میں یہاں تشریف لایا اور جب تک میں یہاں تشریف رکھتا ہوں یا جب تک میں زندہ رہوں گا اور اس وقت تک ذکر مولا کرتا رہوں گا، یہ جملہ میں اکثر کہتا رہوں گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں ذکر آل محمد کروں، میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کی مدح و ستائش کروں، اس لیے کہ میری زبان میں اتنی طہارت ہی نہیں ہے کہ میں ان کی طہارت تک پہنچ جاؤں۔ اور کہیے گرامی، مجھ سے بافہم حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، مجھ سے بافہم حضرات یہاں موجود ہیں، سرزمین جلال پور کے لوگ یہاں تشریف فرما ہے اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے افراد میں گفتگو کر رہا ہوں، اور امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم ممبر رسالت پر توحید کے ممبر پر بیٹھتے ہو تو تم نہیں بولتے، تمہارے منہ میں ہماری زبان بولتی ہے۔
ہمارے منہ میں ہماری زبان بولتی ہے اور میں یہ جملہ پھر اپنے لیے سے پہلے کہتا ہوں گویا جو منبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آل محمد کا ذکر کر سکوں تو خدا کی لعنت ہو ان پر، اس لیے کہ منبر جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں، منبر توحید پھیلانے کی جگہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے اپنی حیثیت کے مطابق پڑھیں گے، آل محمد کی حیثیت کے مطابق نہیں، اس لیے کہ کائنات میں جب پیغمبر نے علی کے چہرے کو دیکھا تو ایک ہی جملہ فرمایا، یا علی پوری دنیا میں اگر تمہیں کسی نے پہچانا تو میں نے پہچانا، اور مجھے کسی نے پہچانا تو تم نے پہچانا، اللہ کی ذات کو کسی نے پہچانا تو ہم دونوں نے پہچانا۔ ایسے کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کر رہے ہیں، ہم ان کی مدحوس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ مجلس جناب مطالب پر پڑھی جائے، لیکن انشاءاللہ اسے پورا کر کے جاؤں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ عجب انسان ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ اپنی تعریف کا حق دے رہا ہے، جو اللہ اپنی تعریف کا حق دے رہا ہے، اللہ اپنی تعریف کا اعلان کر رہا ہے، انسانیت اپنی تعریف کا بھوکا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا سنو، تم اپنی تعریف کے بھوکے نہ ہونا کبھی، اس لیے کہ میں نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن میں اعلان کیا ہے، وہ کیا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب تم میری تعریف کرو گے تو کائنات تمہاری تعریف کرے گی۔ جب تم میرا ذکر کرو گے تب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ شرط ہے جزا جملے میں، شرط اور جزا، جیسے کہتے ہیں ہم ارحم فرحم، ارحم اگر تم میرا احترام کرو، اگر تم میرا احترام کرو گے تب میں تمہارا اکرام کروں گا، اگر تم مجھ پر رحم کرو گے تب میں تم پر رحم کروں گا، اگر تم میرا ذکر کرو گے تب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ بندے اپنے رب کا ذکر کریں۔ کیوں؟ بھائی سوال کیوں کریں؟ اس صاحب نے کہا کہ یہی اسی کردے میں ماہ رمضان کے صاحب نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھتے ہیں اللہ کا روزہ رکھنے کے لیے، تو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ میری نماز کے بعد میرے روزے کے بعد جنت دے دے، اس میں اس کا احسان کیا ہے؟ اگر اللہ میری نماز کے بعد میرے روزے کے بعد مجھے جنت دے دے تو اس میں اس کا احسان کیا ہے؟ بھائی اس نے کہا مجھے نماز پڑھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے کہا روزہ رکھو، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس نے کہا یہ کام کرو، میں کر رہا ہوں، اس نے کہا فلاں کام کرو تو میں کر رہا ہوں، تو لہٰذا جب سب کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بعد اگر جنت دے دے تو اس میں اللہ کا احسان کیا ہے؟ وہ تو میری پراپرٹی ہے جو میں اپنی نماز کے ذریعے پا رہا ہوں، وہ میری پراپرٹی جو میں اپنے روزے کے ذریعے پا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھیا معذرت چاہتا ہوں، اللہ نے تم سے جنت اللہ نے تم سے نماز پڑھنے کے لیے کہا نا، ٹھیک ہے تم نے نماز پڑھا، اللہ نے آپ سے روزہ رکھنے
ہے آپ نے روزہ رکھا, اللہ نے آپ سے حج کرنے کے لیے کہا نا, ٹھیک ہے آپ نے حج کر لیا, اس کے بدلے میں جو اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا ہے نا. اچھا بڑا انصاف سے بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں پانی پینے کے لیے دیا, یہ کس کے بدلے میں ہے؟ اللہ نے جو ہوائیں دی یہ کس کے بدلے میں؟ اللہ نے سامیانہ کو تمہارے لیے سامیانہ بنایا یہ کس کے بدلے میں؟ اللہ نے تمہارے حیات دے رہا ہے یہ کس کے بدلے میں؟ اللہ نے آپ کو دیا دینے کے لیے کس کا بدلہ ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیا تمہیں کام کرنے کے لیے کس کا بدلہ ہے؟ تم سو رہے ہو یہ کس کا بدلہ ہے؟ تم جان رہے ہو یہ کس کا بدلہ ہے؟ تم جان رہے ہو یہ کس کا بدلہ ہے؟ کیا صاحب یہ تو اضافی نہیں ہے؟ میں نے کہا اس میں بازی کو تم دور کرو, اضافی اللہ دے گا. اس کے بازی کو تم دور کرو, اضافی اللہ دے گا. حیات 63 برس کی ہوتی ہے, حیات 30 برس کی ہوتی ہے, حیات 15 برس کی ہوتی ہے, حیات 10 دن کی ہوتی ہے صاحب, ٹھیک ہے نا. لیکن مولا کائنات نے نبی برآمد نے فرمایا کہ تم صدقہ دو گے تو اللہ تمہاری 55 برس کی عمر کو 70 برس میں بدل دے گا. اللہ 55 برس کی عمر کو 70 برس میں بدل دے گا. تو بھائی جب یہ پکار سے 70 برس کی کیے گا نہیں کرنا چاہیے نا. تو پھر اللہ تمہارے پر اللہ تمہارے ہر عمل پر 10 گنا نیکیاں دیتا ہے. جبکہ تم عمل ایک کر رہے ہو, ہم عمل ایک کر رہے ہیں, اللہ 10 گنا برابر جو ہے نیکیاں دے رہا ہے. یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا احسان ہے. اگر اللہ اپنی عدالت پر اتر جائے تو پھر ہمیں ایک لمحہ بھی خدا کے محضر میں جینے کا حق ہی نہیں ہے. اگر اللہ اپنی عدالت پر اتر جائے تو پھر ہمیں جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ تھا مقدمہ جو تمام ہوا. گفتگو کا آغاز اب یہاں سے ہوگا کہ ارمان صاحب نے کہا تھا مجلس میں آنے پر بیان شروع کر دے گا. اب آپ کس آنے پر شروع کر رہے ہیں صاحب؟ آپ مجھ سے بہتر خطابت کرتے ہیں, آپ مجھ سے بڑے خطیب ہیں, اور پورا تمام ذکر آل محمد کرنے والوں کو سلامت رکھے, اور پروردگار عالم ان تمام کو سلامت رکھے جو اتنی دور سے ذکر آل محمد کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ان کو سلامت رکھے پروردگار عالم جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے. پروردگار عالم کی سفر میں رحمت نازل فرمائے. اور مانوس سے خاص دعا یہ ہے جو اس فرش عطا پر ہے, اسی فرش عطا کے صدقے میں تمام دینی مرادوں کو قبول فرمائے. محمد و آل محمد پر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے کسی انسان کو خلق نہیں کیا, کسی جنات کو خلق نہیں کیا. اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی انسان کو خلق ہی نہ کیا, کسی جنات کو خلق ہی نہیں کیا, تو پھر یہ آپ کے سامنے خود آپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے افراد کہاں سے آ گئے؟ آپ کے سامنے آپ کی شکل میں میری شکل میں بیٹھا ہوا یہ مجسمہ کہاں سے آ گیا؟ دنیا نے سب کچھ کر لیا, 2 چیز ابھی تک نہ کر پائے. ایک نہ کسی کو موت دے پایا, ایک نہ کسی کو حیات دے پایا. اس لیے ان دونوں کا ذمہ دار اللہ ہے. اب یہ نہ کہیں کہ فلاں صاحب نے گولی مار کے مر گیا تھا, اس کا وقت معینہ تھا وہ مر گیا, اس کا وقت معینہ تھا وہ مر گیا. لیکن خلق اللہ جو ہے موت اور حیات یہ اللہ ہماری ہے. تو بھیا آپ بتائیے انصاف سے کہ یہ سارے وجود میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا. دیکھیں منفی قاعدہ عرب کا قاعدہ یہ ہے, قانون ہے, نحو کا ایک قانون ہے, صرف ایک قانون ہے کہ وہ منفی جو ہے منفی 2 مرتبہ استعمال ہو جاتا ہے تو مثبت سے بدل جاتا ہے. اور کہیے گا
مثبت میں بدل جاتا ہے، یعنی وہ معنی اس جو ہے وہ معنی دیتا ہے، اس کا مثبت کا معنی دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ یہ کہنا چاہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہاں میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، میں بتا رہا ہوں دیکھو، ہاں میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، مگر کس لیے؟ کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ دائرہ انسانیت میں رہے گا، اور جو اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے گا وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جائے گا۔ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگر انسان کو اللہ کے دائرے میں رہنا ہے، انسانیت کے دائرے میں رہنا ہے، تو پھر کم سے کم اللہ کی عبادت انجام دینا پڑے گا۔ اب اللہ نے قرآن میں جب اعلان کر دیا کہ میں نے تمہیں عبادت کے خلق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اسے انسان کہیے، جو اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے اسے شیطان کہیے۔ عبادت کیا ہے؟ فرش ادا پہ بیٹھنا عبادت ہے؟ آپ ایک امام ایسی بات کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے، ہاں واجب نہیں لیکن موجب ہے، قربانی واجب نہیں ہے موجب ہے، نماز شب واجب نہیں ہے موجب ہے۔ میں نے کہا جملہ کہ واجب ہوتے ہوئے نماز واجب ہوتے ہوئے، روزہ واجب ہوتے ہوئے، دین کے کسی ایک کو نہیں بتایا، لیکن کربلا اور انصاریت وغیرہ سید الشہداء مستحق ہے۔ کربلا مستحق ہونے کے باوجود بھی نماز کو بچاتی ہے، روزے کو بچاتی ہے، حج کو بھی بچاتی ہے، جہاد کو بھی بچاتی ہے، دین کو بھی بچاتی ہے، نبی کی نبوت کو بچاتی ہے۔ کربلا مستحب ہونے کے باوجود بھی ہر واجبات کو بچاتی ہے۔ کس کا کرم ہے یہ؟ کس کا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، توجہ، اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر انسان توجہ، پھر انسان نہ ملتا، انسانیت ملتی۔ میرا جملہ نہیں پہنچا، امام حسین نے کسی انسان کو بچانے کے لیے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا ہے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کو انکار کر کے توجہ، انکار کر کے سوالات انبیاء کو، دین کو، سوالات انبیاء کے دین کو بتایا ہے۔ یہ جملے کو پلٹ کر یوں کہوں، 28 رجب کو جس حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، یزید کی بیعت کو نہیں مانا تھا بلکہ ایک اسلام کو زندہ کیا تھا۔ ایک انسانیت کو قوت پروردگار لا فتح الا علیہ لا سیف اللہ ذوالفقار نعرہ انسانیت کو نہیں بچایا تھا، دین کو بچایا تھا، دین کے اصول کو بچایا تھا، دین کے فروغ کو بچایا تھا، احکام الہیہ کو بچایا تھا، احکام الہیہ کو بچایا تھا، قرآن کو بچایا تھا، اصول کو بچایا تھا، رحمان صاحب اصول کو بچایا تھا، ایک چیز کو نہیں بچایا تھا، کل
دین کو امام حسین علیہ السلام نے بتایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں خلق کیا لیکن عبادت کے لیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فرش عزا پانا عبادت نہیں، عبادت ہے، صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے سرکار، خدا کی لعنت ہے اس پر جو یہ کہے کہ فرش عزا پانا عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے لیکن صرف عبادت نہیں ہے۔ حسین کی سیرت صرف کربلا جانا ہی تھی، کربلا کے مقصد کو بچانا ہے۔ تمام چیزیں کربلا کی سیرت میں سمٹ کر جہاں آ جائیں اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ پکڑے گا؟ لہذا فرش عزا پر آنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، مومن کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے، آپس میں فساد برپا ختم کرنا بھی عبادت ہے، اختلاف کو دور کرنا بھی عبادت ہے، اختلاف کو دور کرنا بھی عبادت ہے، تمام احکام الہیہ کو اپنے اندر جامع عمل پہنانا بھی عبادت ہے۔ توجہ رکھیے گا، تمام عبادت الہیہ کو اپنے اندر جامع پہنانا بھی عبادت ہے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا بھی عبادت ہے، باپ کو سلام کرنا بھی عبادت ہے، ماں کے قدم کو چومنا بھی عبادت ہے، باپ کی عیادت کرنا بھی عبادت۔ جو نہ کہوں صحیح باپ جوان بیٹے سے اگر ایک گلاس پانی مانگے تو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر دن بھر نماز پڑھے، اگر دن بھر نماز پڑھے، سال بھر روزے رکھے، ہر سالہ نماز شب پڑھتا رہے، اگر اپنے باپ سے اپنی ماں سے ایک لمحے کے لیے تند لہجے میں گفتگو کر لے، ساری نماز باطل ہے، سارے روزے باطل ہیں۔ یہ بات حق والی تھی جو میں کہہ گیا، اس لیے کہ صرف نعرہ لگانا ہی کافی نہیں ہوتا، یہ ایک حق ہے جو حق تک پہنچنا چاہیے، حقدار تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں بھی شرماتے ہیں کہ مثلا مثال کے طور پر جلال پور گھر ہے، اعظم گڑھ آئے تھے، اور جب اعظم گڑھ سے پلٹ کر گئے تو دل میں خیال ہی ہوتا ہے ہمارے کہ نہیں تو ہم اعظم گڑھ گئے تھے، 2 گھنٹہ وہ ہے اور تقریباً 3 گھنٹے میں واپس آ گئے، تو کیا اپنے ابا کو سلام کریں، کیا اپنی ماں کو سلام کریں؟ توجہ، کیا اپنی ماں کو سلام کریں؟ تم اپنی ماں کو سلام کرنے کے لیے شرماتے ہو؟ پیغمبر جب جب نماز پڑھنے جایا کرتے تھے فاطمہ کو سلام کرتے تھے، پیغمبر جب جب مسجد کے لیے نکلتے تھے تب تب فاطمہ کو سلام کرتے تھے۔ میں کہوں گا پیغمبر السلام سے توجہ، یا نبی اللہ آپ جاتے اپنی ماں کو سلام کرتے، آپ جاتے اپنی ماں کو سلام کرتے، جنگ سے لوٹتے اپنی والدہ کو سلام کرتے، والدہ نہیں تھی ٹھیک ہے، قبر پر جاتے، قبر پر توجہ، اپنی آواز سے بڑی بات کر رہا ہوں، قبر پر جاتے وہاں سلام کرتے۔ عجب نے پیغمبر جواب دے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، میں فاطمہ کو سلام نہیں میں اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں۔ پیغمبر خدا کی قسم 63 برس کی زندگی جی کر چلے گئے، کبھی فاطمہ کا احترام فاطمہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، فاطمہ کا احترام اس لیے کیا تھا کہ فاطمہ کے اندر جلال پروردگار چھپا ہوا تھا۔ فاطمہ توحید کی
मजहब का एक सिफात। इस वजह से पैगंबर फातिमा का एहतराम करते थे। बहरहाल मेरी गुफ्तगू ये हो रही थी कि अल्लाह ने हमको किसे खल्क किया है? इबादत के लिए। मैंने ताज़ किया कि नमाज पढ़ना, फला ये चीजें करना ही सिर्फ इबादत नहीं, भी इबादत है ना, भी इबादत है। इसका मतलब ये हुआ, कुरान ने कहा, तफसीर इब्न जो है राबिदे इस्फहानी वो लिखते हैं इस आयत की तफसीर में, अल्लामा बयान करते हैं जो कि मेरे मसलक से नहीं। सबसे पहली बात, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे मसलक से कोई हो या न हो, इमाम ने फरमाया मसलक न देखना, मजहब न देखना, जो मसलक न देखना, मजहब न देखना, ये देखना कि क्या कह रहा है, ये न देखना कि कौन कह रहा है। हमारा मजहब कौन वाला नहीं, हमारा मजहब क्या देखने वाला है। अगर हम ये देखते हैं कि कौन कह रहा है तो फिर हम उलझ के रह जाएंगे। हमको ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है सरकार, क्या कह रहा है। इसलिए कि कौन में लोग उलझकर दरे आले मोहम्मद से दूर हो गए, दरे आले मोहम्मद से दूर हो गए। दूर पड़े मोहम्मद वाले वीडियो बना दो। तो वो अल्लाह ने के की जो है तस्वीर है अल्लाह ने बयान किया है कि डाल दिया जाएगा परवरदिगार आलम ने खतरी की हमारे की इबादत के लिए इसमें भेज वो देंगे कहते हैं उसमें से अब कायनात का क्या भड़क जर्रा 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 अगर कोई काम अंजाम दे सका, ट्राई करिएगा, कोई भी काम अंजाम दे तो वो इबादत के साथ साथ तौहीद की गवाही देगा। इसकी गवाही तौहीद की गवाही देगा। मेरी आवाज गिरफ्ता है, ये माइक पर चल रहा था, सहारा है, उसको एकदम स्लो करके साथ गाने दो, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं। बहरहाल कि जो है नमाज पढ़ा मिसाल के तौर पर, तो क्या कर रहा है वो? अल्लाह की गवाही दे रहा है ना, अल्लाह की गवाही दे रहा है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की गवाही दे रहे हैं। हम रोजा रख रहे हैं तो गवाही दे रहे हैं। शायद और स्लो हो गई आवाज। बहरहाल हम तौहीद की गवाही दे रहे हैं। हम अगर हज पर जा रहे हैं तो तौहीद की गवाही दे रहे हैं। हम अगर हज पर जा रहे हैं, हमने पढ़ाने के लिए कहा, सरकार स्लो करने के लिए कहा, सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद तौहीद की गवाही दे रहे सरकार। तवज्जो, यानी अब इंसान जो अमल करेगा वो तौहीद की गवाही देगा। अरमान साहब, तौहीद की गवाही देगा ना, किसकी गवाही देगा? तौहीद की। अब गुनहगार इंसान के अमल का नतीजा ये बनेगा कि अब जो काम अल्लाह के और उसके इस्लाम के दायरे में रहकर जो भी अमल अंजाम देगा वो तौहीद की गवाही देगा। फैसला हो गया ना, तौहीद की गवाही देगा। अब इसका मतलब ये है, तवज्जो, अब इसका मतलब ये है कि जब जनाब जिब्राइल आसमान से जमीन पर आते हैं, आसमान से जमीन पर आते हैं, जमीन से आसमान पर जाते हैं, नबूवत का काम यहाँ तक लाते हैं, यहाँ तक नबूवत का काम आसमान पर ले जाते हैं, वहाँ से जिब्राइल, तवज्जो, वहाँ से बयान की आते यहाँ तक लाते हैं, यहाँ से पैगाम नबूवत वहाँ तक ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तवज्जो, इसका मतलब ये है कि जिब्राइल अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि जिब्राइल तौहीद की गवाही दे रहे हैं, बल्कि जिब्राइल तौहीद की गया। इस तब फिर फैसला हो गया, अब जो फरिश्ता जो काम करेगा वो तौहीद की गवाही देगा। अब एक फरिश्ता है मलकुल मौत,
اگر وہ ہماری روحوں کو قبض کرتا ہے تو وہ توحید کی گواہی، بولیے گا صاحب، توحید کی، اتنے لوگ بیٹھے اگر ایک زبان بولے گی مستقل آواز پہنچ جائے گی، اگر جو فرشتہ روحوں کو قبض کرتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ توحید کی توحید کی گواہی دیتا ہے، جو فرشتہ پانی برساتا ہے زمین پر کیا کرتا ہے وہ توحید کی گواہی دیتا ہے، کس کی؟ توحید کی گواہی دیتا ہے، جو فرشتہ آسمان سے زمین تک ہوائیں چلاتا ہے کیا کرتا ہے؟ توحید کی گواہی دیتا ہے، توجہ، توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اب جتنے فرشتے ہیں جن جن کاموں پر اللہ نے انہیں معمور کیا ہے وہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، تو پھر جبرائیل کا امام حسین کے جھولے کو جھلانا یہ توحید کی گواہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ زندہ باد بہت اچھا محبت کیا ہوگی، محبت کیا ہوگی، اس کی محبت کیا ہوگی۔ اگر جبرائیل فاطمہ مصلے پر جائیں اور جبرائیل آ کر فاطمہ کی چکی چلائیں تو یہ جبرائیل کا چکی چلانا توحید کی گواہی ہے، گواہی، توحید کی گواہی ہے۔ جن کے گھر میں فرشتے توحید کی گواہی دے، یزید جیسا نابکار شراب کی آغوش میں پلا ہوا شراب کو پی کر، شراب کی آغوش میں پلا ہوا شراب کو پی کر کھلا دشمنان دین جو حرام محمد کو حلال کر رہا تھا، جو حلال محمد کو حلال کر رہا تھا، وہ حسین سے بیعت مانگ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے انکار کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کسی جسم کا نام نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام ایک روح کا نام ہے، ایک روح کا نام ہے۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادت کو اس طریقے سے پیش کریں جس طریقے سے عبادت کو پیش کرنے کا حق، جس طریقے سے عبادت کو پیش کرنے کا حق ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم ان کی چیزوں کو، یعنی تم لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو، تم لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو، بجائے لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دینے کے لوگ تو پوری چیزیں ہی ہاتھ کے بیٹھ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو، یہاں لوگ ان کی چیزوں کو بجائے کم کرنے کے پوری ہی ہڑپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ قرآن کے کس دائرے میں جا کے کھڑے ہوں گے، وہ قرآن کے کس دائرے میں جا کر کھڑے ہوں گے۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، کیا کہا قرآن نے؟ تم ان کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو،
تم ان کی چیزوں کو کم کر کے نہ دو. کیوں؟ اس لیے کم کر کے نہ دو. آگے جملہ ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مفسدین. اگر تم توجہ مفسدین اگر تم ان کی چیزوں کو کم کر کے دو گے تو زمین پر فساد و برپا پھیلے گا. زمین پر فساد کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے توجہ اس کا مطلب یہ ہے حق الناس یہ ہے توجہ حق الناس یہ ہے حق الناس یہ ہے کہ جس کی جو چیز ہو جیسی ہو جس حالت میں ہو اس کو اسی حالت میں پلٹا دو. اس کو اسی حالت میں پلٹاؤ. جملہ کہہ رہا ہوں اس کو اسی حالت میں پلٹاؤ. اس کو اسی حالت میں پلٹاؤ. عزاداری سرکارے شہید الشہداء یہ جو عزاداری آپ اور ہم برپا کر رہے ہیں یہ جو عزاداری آپ اور ہم بنا رہے ہیں یہ عزاداری آپ کی اور ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ امانت ہے. امانت یہ امانت ہے. اسے کم کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ کم نہیں ہوگی. یہ تابع فلک اشیاء تک جاتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ تابع فلک اشیاء تک جاتی ہے. کیا مطلب؟ اس کا ایک سرا تو آپ سے ملا ہوا ہے. اس کا دوسرا سرا الوہیت سے ملا ہوا ہے. جس کا پہلا سرا زمین پر ہو اور جس کا دوسرا سرا آسمان پر ہو اسے انسانیت نہیں ملا سکتی. اسے انسانیت نہیں مٹا سکتی. اس لیے کہ اسے مٹانے کے لیے آپ کو لامحدود ہونا پڑے گا. اسے مٹانے کے لیے آپ کو لامحدود ہونا پڑے گا. اور لامحدود صرف اور صرف ایک ذات ہے وہ ہے خدا کی. جتنا خدا لامحدود ہے اس نے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کو لامحدود کر دیا. ایک دور پر محمد والی محمد پر آپ سب پر فرض کیا جائے. اس سے بہتر فرض میں اور سب تھوڑا آگے آ جائے. ایک اور دیجیے آپ سلام محمد والی. تو سرکار جزاک اللہ زندہ باد. پھر میں کہتا ہوں خدا کا قسم میں آپ سب سے چھوٹا ہوں اور حقیقت میں چھوٹا ہوں. ایسا نہیں ہے. قرآن کیا کہا؟ میں نے آپ کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے کہ میں اپنے موضوع پر ہوں ہٹا نہیں ہوں. ابھی میں نے آپ کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اب اگر انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے اللہ سے راضی ہے. اور اگر عبادت سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہے. بھائی توجہ کر کے راضی نہیں ہے. راضی نہیں. عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے. عبادت کئی طرح کی ہوتی ہے. صدقہ دینا بھی عبادت ہے. قربانی دینا بھی عبادت الہیہ ہے. توجہ عبادت الہیہ ہے. کائنات کا توجہ کائنات کی پہلی قربانی کا نام ہے حابیل اور کائنات کی دوسری قربانی کا نام ہے قابیل. اب کہیں گے آپ نے دونوں کو قربانی سے تعبیر کر دی صاحب. بھائی قربانی دونوں تھی. قرآن کہہ رہا ہے میں پڑھی کہہ رہا ہوں 10ویں کتاب پڑھیے آل محمد پر نازل ہونے والی کتاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے دونوں قربانی تھی لیکن دونوں قربانیوں میں فرق تھا. جیسے آدم اور نوح میں فرق ہے جیسے ابراہیم اور اسماعیل میں فرق ہے. غور کریے گا. جیسے ابراہیم اور اسماعیل میں فرق ہے. جیسے آپ کی نماز میں میری نماز میں فرق ہے. جیسے ان کی نماز میں ان کی نماز میں فرق ہے. جیسے ایک بچے کی نماز میں ایک جوان کی نماز سے فرق ہے. جیسے ایک جوان اور ایک ضعیف کی نماز سے فرق ہے. اب کہیں گے یہ کہ صاحب وہ بھی 4 رکعت پڑھتا ہے میں بھی 4 رکعت پڑھتا ہوں تم بھی 2 رکعت پڑھتے ہو میں بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں تو فرق کیا ہوا؟ تو میں کہا صاحب میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں بازاروں میں کہہ رہا تھا مسجد میں ہونے کے باوجود بھی ایک ضعیف نماز پڑھ رہا تھا تو میں بازار میں نہیں تھا بلکہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے خدا کی بارگاہ میں ہی تھا.
خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ ہی میں کہا تو دونوں نمازوں میں فرق ہو گئی نا. یا دنیا کو پلٹ دوں میں, کربلا میں دونوں طرف نماز ہو رہی تھی. یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا, توجہ, یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا, حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے. تو فیصلہ کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کس کی نماز کو حق مانا جائے, کس کی نماز کو باطل مانا جائے. تو نماز تو یزید نے پڑھا تھا نا, مطلب خود یزید نے یزید کا لشکر پسا. یزید کیوں نہیں آتا, آ رہی ہے بات سامنے, یزید کربلا کیوں نہیں آیا تھا, آ رہی بات. نماز تو دونوں طرف چیز تھا, تو پھر کیسے فیصلہ کرتے ہم؟ اچھا اس حساب سے بتائیے نماز کا قانون کیا ہے, نماز کا قانون کیا ہے, نماز کب شروع ہوتی ہے اور نماز کب ختم ہوتی ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب کہیں گے صاحب اس میں چھوٹی سی بات ہے اور بہت آسان سا ذکر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کیا, اللہ اکبر کہا, نیت کیا, اللہ اکبر کہا, آپ کی نماز کا آغاز ہو گیا. آپ نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت, 3 طریقے کی نمازیں ہیں, 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت, آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, تشہد پڑھا, سلام پھیرا, اللہ اکبر کا, نماز تمام ہو گئی. یہی ہے نا صاحب, یہی ہے نا, ارے منہ سے بولے صاحب, یہی ہے نا طالب علم میں اپنا, یہی ہے بھائی. اس کے سلام چھوڑ تو نہیں ہے, اس کا مطلب جب تک آپ سلام نہیں پڑھیں گے, جب تک آپ تشہد نہیں پڑھیں گے, تب تک آپ کی نماز تمام نہیں ہوگی نا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, مانتے ہیں نا. تو یزید تو نماز پڑھا تھا کربلا میں, یزید کا لشکر نماز پڑھا تھا کربلا میں, پڑھا تھا, سلام بھی پھیرا تھا نا. اب جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, یزید بھی نماز پڑھا تھا, لشکر کے لیے یزید بھی نماز پڑھا تھا, سلام بھی پھیرا تھا, نماز بھی تمام ہوئی تھی نا. آخری نماز ایک اور پڑھی تھی, آخری نماز ایک اور نماز ہوئی تھی, توجہ, وہ کون سی نماز تھی؟ کہا وہ نماز حسین ابن علی کی تھی. نہیں پہنچا میرا مجمع, نہیں پہنچا. وہ نماز تھی حسین ابن علی کی. امام حسین نے اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں رکھا. فیصلہ دیجئے, میں مسائل میں پڑھا, امام حسین نے اللہ اکبر کہہ کے سر سجدے میں رکھا, شبر کا خنجر چلا, حسین نے سلام نہ پھیرا, قیامت تک کے لیے نماز جاری ہے ابھی, قیامت تک کے لیے نماز جاری ہے. جاؤ فاطمہ کی لال جیسی نماز لاؤ, پھر بیعت طلب کرنا, پھر بیعت طلب کرنا. اور میں نے کہا تھا پیغمبر اسلام نے امام حسین کو مقام نبوت پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. کیا جملہ کہہ کر, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. کیا مطلب؟ جلال پور والے ماشاءاللہ سے اتنی مجلسیں سنتے ہیں, اتنی مجلسیں کرتے ہیں, خود اتنی پڑھ ڈالتے ہیں, میں بھی خود اتنا نہیں پڑھا. ان کی فکریں بہت بلند ہیں ماشاءاللہ. میں قسم خدا کی بڑا احترام کرتا ہوں مزیداروں کا اور مولا کے چاہنے والوں کا. میرے اندر سب عادت نہیں ہے کہ کون کیا ہے, وہ سب چھوڑیے, کون کیا ہے وہ یہ دیکھیے کہ کون مولا کا چاہنے والا ہے. میں کہہ رہا ہوں کون مولا کا چاہنے والا ہے. بلال کی سب کالی صورت دیکھ رہے تھے, بلال کی سب کالی صورت دیکھ رہے تھے, اپنا گورا پن لے کے وہی گلیوں میں ٹہلتے رہے, لیکن جب تک بلال نے اذان نہ دیا تب تک سننا ہوئی. اسلام گورے کا نام نہیں ہے, اسلام دل کے پاک ہونے کا نام ہے. اسلام کعبے والے کا نام نہیں ہے, اسلام دل کے پاک ہونے کا نام ہے. جس دل میں بغض نہ ہو, جس دل میں حسد نہ ہو, جس دل میں جلن نہ ہو, جس دل میں بغض کی بیماری نہ ہو, اسے کہتے ہیں محب حسین, اسے کہتے ہیں محب عزاداری سرکار سید الشہداء کہ وہ منائے. اسلام ایک انسان کا نام نہیں ہے,
اسلام ایک فکر کا نام ہے. فکر کیا ہونی چاہیے, اس کی فکر کیا ہونی چاہیے. آپ کیوں روتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے آپ سے رونے کے لیے؟ آپ کیوں روتے بھائی؟ کسی نے کہا آپ سے رونے کے لیے؟ کہا نہیں, کسی نے نہیں کہا. پھر کیوں روتے ہیں؟ کہا ہم اس لیے روتے ہیں. توجہ سے نگرانی. کہا ہم اس لیے روتے ہیں, اس لیے آنسو بہاتے ہیں کہ دو آنسو ہم امام حسین کی بارگاہ میں بہا کر یہ اعلان کرتے ہیں, یہ دعا مانتے ہیں کہ پروردگارا جیسا صبر حسین کے اندر تھا ویسا ہی صبر میرے اندر آ جائے, جیسا استقلال حسین کے اندر تھا ویسا ہی استقلال میرے اندر آ جائے, جیسی شجاعت مولا کی تھی ویسی شجاعت تھوڑی سی ہمارے اندر آ جائے, وہ رمق تھوڑی سی اندر ہمارے اندر آ جائے, وہ صبر تھوڑا سا ہمارے اندر آ جائے, وہ استقامت تھوڑی سی ہمارے اندر آ جائے. ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم آنسو بہائیں. لیکن ہاں ایک بات اور جملہ کہوں گا کہ آپ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آنسو بہانے کے لیے پیغمبر نے اس زمانے سے چنا جب امام حسین کی شہادت بھی نہیں. آپ پیغمبر کی چنی ہوئی آل ہیں, صحابیت کی چنی ہوئی آل نہیں ہے. تغرب والا نہیں پڑھتا میں, عادت ہی نہیں. صاحب کیا پڑھا تھا میں؟ عبادت نا, حابیل اور قابیل پلٹا دیا کرے تھوڑا سا. حابیل اور قابیل تو انہوں نے قربانی پیش کی نا, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی خدا کی بارگاہ میں, اور قابیل کی رد ہو گئی. اچھا دیکھیے رد بھی عجیب طریقے سے ہوئی. قابیل نام کتنا دیکھیے, قاف سے آتا ہے, بڑے قاف سے, قاف سے قتل شروع ہوتا ہے, قاف سے قتل شروع ہوتا ہے. غور کریے, قاف سے قتل شروع ہوتا ہے, ہے سے حیا شروع ہوتی ہے. سے وہ کہتے ہیں, علامہ جو ہے محسن قرافی صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دو جملے ہیں, ایک خے ہے ایک ہے. خے وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ اس میں فرق کیا ہے. کسی سے پوچھا, انہوں نے مشہد میں وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا, تو ایک صاحب نے کہا آقا فقط ان فرق میرا ہے, فقط ایک نقطے کا فرق ہے, چیزیں فرق نہ دیدم, فقط ایک نقطے کا فرق ملا ہے. اگر چیزیں فرق نہیں, وہ فارسی میں اس نے کہا کہ اگر ایک نقطے کا فرق ہے باقی کوئی فرق نہیں. کہا نہیں, ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. اگر جسمانیت سے دیکھو گے تو کم سے توجہ, اگر جسمانیت سے دیکھو گے تو کئی سالوں کا فرق ہے. توجہ, اگر جسمانیت سے دیکھو گے تو کئی سالوں کا فرق ہے. اگر توحید کی نظر سے دیکھو گے تو پھر نبوت میں فرق آ جائے گا. نبوت میں فرق آ جائے گا. کیسے؟ کہا سنو, جب تم خے کہتے ہو تو خے ہمیشہ باہر کی آواز پھینکتا ہے. کہہ کے دیکھ لیجیے آپ, خے ہمیشہ باہر کی آواز پھینکتا ہے, خے ہمیشہ اندر کی آواز دے جاتا ہے. جب بھی تم کہو گے خلیل اللہ تک, توجہ, جب بھی کہو گے خلیل اللہ, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم خلیل تک ہو. جب کہو گے حبیب اللہ, اس کا مطلب رسول تک ہو. اس کا مطلب رسول تک, رسول تک آؤ گے تو دین ملے گا. رسول تک آؤ گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی. رسول تک آؤ گے تو دین سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ رسول پر دین کامل ہوا ہے, رسول پر قرآن نازل ہوا ہے. تو بہرحال سکا وہ قابیل نے اور حابیل نے خدا کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کر دیا. اگر قربانی کو پیش کر دیا, اللہ کی جانب سے ایک آ گئی اور اس نے جو ہے حابیل کی قربانی کو جلایا, اور جلا کر جو ہے آسمان کی جانب اٹھا لے کے, بہت پیش کر رہا ہوں کہ اٹھا لے گئی. تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا حابیل سے, جس کی قربانی میرے آنکھ کے شعلوں میں لپٹ کر آسمان کی جانب چلی ہے, تو سمجھ لیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. بھائی اتنا توقع تھا اس کے اندر, اتنی توقع تھی کہ جلنے کے بعد جب اللہ نے پوری کہہ دیا ہے کہ اگر جلنے کے بعد آسمان کی جانب چلی ہے تو سمجھ لینا کہ قبول ہو گئی. اب جیسے ہی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اس نے کہا جملہ کہا کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا, میں تجھے
میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. یہ لفظ قتل اس کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ اس کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ کوئی اس سے پہلے انسان نہیں, کوئی اس سے پہلے جنگ نہیں, کوئی اس سے پہلے قتل و غارت نہیں ہوئی, پھر یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے سگے بھائی سے کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر ڈالوں گا, میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. تب میں بتاؤں کہاں سے آیا؟ جیسے ہی حابیل کی قربانی پیش ہوئی خدا کی بارگاہ میں, ویسے ہی قابل کے دل میں حسد پیدا ہو گئی. ویسے ہی حابیل کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی, ویسے ہی اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا. پتہ یہ چلا حسد محبت کا معنی نہیں دیتا, حسد توجہ, حسد محبت کا معنی نہیں دیتا, حسد قتل کا معنی دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے حسد کو رد کیا ہے, محبت کو قبول کیا ہے. حسد کو رد کیا, محبت کو قبول کیا ہے. محبت خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی, حسد خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. خدا کی بارگاہ میں بہرحال خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. ابھی تو میں نے جو بولا تھا وہ پڑھے نہیں تھا, اور آپ نے کہا تھا اشارہ کریں گے, پڑھیں گی بس. بہرحال ایک جملہ سنیے, اس کے بعد تجھیل تمام انشاءاللہ پھر آپ کی گفتگو میں اور ایک اور نکال. بہرحال حابیل کی قابل جو ہے قربانی رد ہو گئی, قابل قربانی قبول ہو گئی نا. حسد آیا نا, حسد آیا. اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا, میں تجھے نتیجہ مجلس تمام, میں تجھے قتل کر ڈالوں گا, میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حابیل نے قابل کو اپنے بارگاہ میں آنے کے لیے منع کر دیا, یعنی اپنی صحابیت سے خارج کر دیا. اس سے اچھا جملہ نہیں, اپنی صحابیت سے خارج کر دیا. یزید نے کیا کہا تھا, یزید نے کیا کہا تھا, یزید نے کہا ولید یزید سے بیعت لے لے, اگر حسین بیعت کرنے سے انکار کر دے, توجہ, بیعت کرنے سے انکار کر دے تو حسین کا سر تن سے جدا کر دینا. یہ تو کہا تھا نا, حسین کا سر تن سے جدا کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے, توجہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارے ہوئے حابیل, ہارے ہوئے قابل کے اندر بغض کا بدلہ ابھرتا ہے. ہارے ہوئے قابل کے اندر بغض کا بدلہ ابھرتا ہے. تو پھر وہی سے نمونہ دیجیے کہ ہارے ہوئے یزید کا کام ہے قتل کرنا, جیتے ہوئے حسین کا کام ہے قتل ہو جانا. صلوات. قابل نے ظلم و فساد کا عنوان پیدا کر دیا, ہارے ہوئے یزید نے قتل کا کام کرنا شروع کر دیا. ہارے ہوئے یزید کا کام ہے قتل کرنا, جیتے ہوئے حسین کا کام ہے قتل ہونا. اداکاران مظلوم کربلا, حسین یہی وجہ تھی کہ اپنے 18 بنی ہاشم کو لے کر کربلا تک آ گئے. اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. آج 5 محرم الحرام میں نا ازہران مظلوم کربلا آپ شہزادی بلال کا بوسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. آج اس غریب زینب کے بیٹوں کا مسائل پڑھنے جا رہا ہوں جو بعنوان اور محمد یاد کیے جاتے ہیں. یہ کون اور محمد ہے؟ یہ وہی اور محمد ہے عزاداران مظلوم کربلا
کہ جنہیں زینب 28 رجب کو مدینے سے لے کر چلی تھی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا کی جب زینب مدینے سے رخصت ہوئی ہے اور کربلا آئی ہے تو کربلا آنے سے پہلے ایک مرتبہ کہا بھیا میں اپنے گھر ہو جاؤں اگر اجازت ہو, میں اپنے گھر ہو آؤں اگر اجازت ہو. مظلوم کربلا نے کہا زینب تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ زینب اپنے گھر ہو آؤ. امام سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ میری بہن میرے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے جائے. ایک مرتبہ زینب اجازت لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئی. عبداللہ سمجھے کہ شاید زینب آ گئی ہے ٹھہرنے کے لیے, عبداللہ سمجھے کہ شاید زینب آ گئی ہے رکنے کے لیے کربلا نہ جائے. ارے جیسے ہی زینب کو دیکھا ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے زینب اچھا کیا کہ تم ٹھہر گئی, اس لیے کہ میں تنہا ہو گیا تھا. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. زینب نے کہا تم نے کیسے یقین کر لیا کہ زینب حسین کے بغیر رہ سکتی ہے؟ زینب کو آن کو لینے کے لیے آئی ہے, زینب آن کو لینے کے لیے آئی. جیسے ہی زینب نے ایک مرتبہ جناب آن کے ہاتھ کو پکڑا, جب جیسے ہی ہاتھ کو پکڑ کر ایک قدم گھر سے باہر نکالا اپنا قدم, ایک مرتبہ زینب کو عبداللہ نے آواز دیا زینب ٹھہر جاؤ, آن کو اپنی طرف سے لے جا رہی ہو, محمد کو میری طرف سے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کو. محمد کو میری طرف سے لے جاؤ اور اپنے حسین پر قربان کر دینا. ہاں ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آ گیا, 5 محرم الحرام بھی آج آ گئی اور محمد کے مسائل کرنا چاہتا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا کہ جب المفسر میں نے کیا کہ جب جناب اور محمد ایک مرتبہ اپنے ماموں سے اجازت لے کر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے نا, ایک مرتبہ تمام بیویوں نے اور محمد کے دامن کو پکڑا, کہا اے میرے لاڈلو ابھی تم چھوٹے ہو, کربلا کے لائق نہیں ہوئے. خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں حضرات مظلوم کربلا المختصر اور محمد ایک مرتبہ خیمے سے رخصت ہونا چاہتے تھے. زینب نے اور محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے خیمے میں لے گئی, کہا اور محمد خیال رکھنا جب کربلا میں جانا اور نہر فرات پر جب تم قبضہ کر لینا, اے اور محمد تمہیں زینب کی غسلت پانی نہ پینا. اے میرے لاڈلوں میں جانتی ہوں کہ تم بہت چھوٹے ہو لیکن تم نے پانی نہیں پینا ہے. اگر تم نے پانی پی لیا زینب دودھ نہ بخشے گی. خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اور محمد کو وصیت جناب زینب نے کیا اور جناب زینب نے وصیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے لاڈلوں کو رخصت کیا. ہاں عزاداران نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ اور محمد گھوڑے پر سوار ہوئے. اللہ جانے چھوٹے چھوٹے بچے, ایک 9 سال کا ایک 10 سال کا بچہ کیسے گھوڑے پر سوار ہوا ہوگا. بچے پیاسے تھے, تاب نہ تھی کہ جنگ کرتے, لیکن ہاں ایک مرتبہ میدان جنگ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا. چاروں طرف سے ایک مرتبہ شور ہوا, ارے یہ علی کے لاڈلے ہیں, یہ زینب کے لاڈلے ہیں, یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں, ان پر مل کر حملہ کرو. خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ جب جنگ لڑتے اور محمد نے ایک مرتبہ فرات پر قبضہ کیا اور نے محمد کو پکارا, محمد نے آن کو پکارا اور پکارنے کے بعد ایک جملہ کہا اے بھیا پانی نہیں پینا, اماں کی وصیت. علیکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں غم مظلوم کربلا ایک مرتبہ جنگ لڑتے بچے جب ایک مرتبہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور جیسے ہی زمین سے زمین پر آئے مظلوم کربلا عباس کو ساتھ لیے کربلا تک پہنچے. اور ایک کربلا جیسے ہی پہنچے ایک مرتبہ اور نے اپنے ماموں کو دیکھا
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے بچے دنیا سے رخصت ہوئے، ایک لاش کو امام حسین نے اٹھایا، دوسرے لاش کو عباس نے اٹھایا، اور دونوں بچے کے لاشے کو لا کر جیسے امام نے خیمے میں رکھا، چاہا کہ زینب کو بلاؤں، کیا دیکھا کہ زینب ایک خیمے میں مصلی پر کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، اے پروردگار میری قربانی قبول کر لے۔ علیکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیز میں نے مجلس کو تمام کیا، ایک جملہ کہوں گا، آخری جملہ، جیسے ایک مرتبہ زینب نے اپنی دعا کو تمام کیا، جیسے اپنی دعا کو تمام کیا، تمام بیویوں نے کہا، اے بی بی کیا اور محمد پر آنسو نہ بہاؤگی؟ ارے یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بیویوں میں اور محمد پر آنسو نہیں، میں فاطمہ کی لال حسین پر آنسو بہاؤں گی، جس پر کوئی رونے والا نہیں ہے، جو فاطمہ کا نام ہے، تنہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا قلبی العلوم۔ پروردگار اپنی صاحب السلام ہمارے اس مختصر سے عبادت قبول فرما، تجھے واسطہ محمد وآل محمد سے فرش لگا کر بیٹھنے والوں کی تمام نیک دل مرادوں قبول فرما۔ معروف تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بھی شان حضرت کرار ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ تجھے واسطہ ہے محمد حضرت السلام کا واسطہ ہے پروردگارا تیرے جل جلالہ ہونے کا واسطہ ہے معبود، اس عزاداری کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے لشکر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا